السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگ کو ہم بتانے والے ہیں نیک کام میں دیر نہ کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز حاضرین مجلس و رفقائے اسلام، میں نے خطبہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے رب جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمانوں اور زمینوں کی وہ تیار کی گئی ہے۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے میرے عزیزو اس آیت کے اندر مبادرۃ الخیر کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا، اللہ جل جلالہ کی عظیم الشان قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر نظر ڈالے گا، اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا تو اس کا تفکر کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کی طرف دل مائل ہوگا، اور خود بخود دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ جس مالک حقیقی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور جس مالک نے مجھ پر نعمتیں برسائی ہے، اور جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا ہے، اس مالک کا بھی مجھ پر کوئی حق ہوگا۔ جب یہ جذبہ اور میلان دل میں سے پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو اور کسی نیک کام کرنے کا حوصلہ سامنے آئے تو اس وقت ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد کر لینا چاہیے، اس کام میں دیر نہ لگائے۔ یہی معنی مبادرت کے ہے، یعنی کسی کام کو جلدی سے کر لینا، ٹال مٹول نہ کرنا، آئندہ کل پر نہ ٹالنا۔ اس آیت کے اندر تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے نیک کام میں جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ دل میں داعیہ نیک کام کا پیدا ہوگا فوراً اسے کر لیا جائے۔ قرآن میں یہ ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جب شوق پیدا ہو تو نیک کام کو ٹالو نہیں، اسی وقت فوری طور پر کر لو۔ محترم دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ ہر کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ مبادا شیطان اس کام میں کہیں وسوسہ ڈال کر رکاوٹ پیدا نہ کر دے۔ اور شیطان کا حربہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور مومن کے ساتھ الگ۔ مومن کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ اس نیک کام کو مت کرو، یہ برا کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اس لیے نیکی کے کام کو برا نہیں سمجھے گا۔ اس لیے مومن کے ساتھ یہ حربہ ہوتا ہے کہ نفل نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، یہ سب نیک کام ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ اب جب کل آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس داعیہ کو ہی انسان بھول جائے، پھر جب کل آئے تو یہ کہے گا کہ چلو کل سے شروع کر دیں گے، تو وہ کل زندگی بھر میں کبھی نہیں آئے گی، یا کسی اللہ والے کی بات دل میں گھر کر گئی اور اثر کر گئی۔ یہ بات صحیح ہے، زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اس پر جلد از جلد عمل کرنا چاہیے، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، ورنہ اس پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو، جو داعیہ اس وقت پیدا ہو اس پر اسی وقت عمل کرو۔ کیا معلوم کہ کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے، یا تم ہی زندہ رہو یا نہ رہو۔ اس عمر عزیز سے فائدہ اٹھا لو اور نیک کام کر کے فائدہ حاصل کر لو۔ یہ داعیہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ مثلا نفل نماز کے داعیہ پیدا ہوا فوراً پڑھ لو۔ اگر سوچا کہ یہ فرض واجب تو ہے نہیں، نہ پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، چلو چھوڑو، تو تم نے اس نعمت کی ناقدری کی جو اللہ نے تمہارے لیے فراہم کی تھی۔ اگر اس وقت عمل نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے اور پھر معلوم نہیں کہ یہ نعمت
ملے یا نہ ملے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ صاحب پاکستانی فرماتے ہیں، محترم سامعین، فرماتے ہیں جو کام فرصت کے انتظار میں ٹال دیا وہ ٹل گیا، پھر نہیں ہوگا کام کرنے کا۔ طریقہ یہ ہے کہ دو کاموں میں تیسرے کام کو گھسا دو۔ وہ دو کام جو تم کر رہے ہو اور تیسرے کام کا جو خیال آیا تو تیسرے کو بھی زبردستی درمیان میں گھسا دو، وہ بھی ہو جائے گا۔ اگر فرصت کا انتظار کرو گے تو پھر وہ نہیں ہوگا، اور شیطان اسی طرح عموماً دھوکے میں رکھتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو بڑا صبر آزمائی غزوہ تھا، سخت گرمی، کھجور پکنے کا زمانہ، سواریاں میسر نہیں، پیسے نہیں، تب حکم ہوا کہ تبوک چلو اس کے لیے چندہ دو، جس کو جتنا میسر ہوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آدھا سامان لے کر آئے اور دل میں سوچا کہ آج حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا کہ آدھا سامان چھوڑ کر آیا، آدھا لے کر آیا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور سامان پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور آپ مجھے اس کے بدلے میں وہ رات دے دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار سور میں گزاری تھی، یعنی سارے اعمال اس ایک رات سے جو آپ کے ساتھ گزاری بدلہ نہیں بن سکتے۔ دوستو، صحابی یہ دنیا کے کام میں کسی سے سبقت کرنے لگے تو یہ بات کہیں نظر نہیں آتی، اور آج ہم صبح سے لے کر شام تک مال کے لیے، دنیا کے لیے دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے نسخہ اکثریت ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے پیچھے والوں کو دیکھو اور اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ خدا کی نعمتوں کی قدر ہو، قناعت اور شکر پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنی کمی کا احساس ہو اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو نہ ٹالو، فوراً عمل کر لو، وقت ضائع نہ کرو، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، اعمال صالحہ کرتے رہو۔ اللہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوان وان الحمد للہ رب العالمین۔